على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والذین هم علی صلاتهم یحافظون والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. کامیاب مومنوں کے اوصاف میں ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ اپنی امانت اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حقیقت میں یہی لوگ اللہ کی جنتوں کے وارث ہیں. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، تکلیف اور دکھ کی گھڑی میں، پریشانی اور مصیبت میں گھرے ہوئے لوگوں کی مدد یقیناً یہ ایک عظیم عمل ہے. اللہ رب العزت کی رضا کے لیے انسان جتنی اللہ نے اسے طاقت دی ہے اس کے مطابق جب کوشش کرتا ہے، وہ مالی کوشش ہو، وہ جسمانی کوشش ہو، رب العالمین نے جس طرح کی قوت سے نوازا ہے، جب انسان اس قوت اور طاقت کو اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگاتا ہے تو رب العالمین جہاں انسان کو بہت سارے دنیاوی مفادات اور دنیاوی فوائد سے رب العالمین نوازتے ہیں، وہاں اخروی انعامات بھی انسان کا مقدر بنتے ہیں. یاد رکھیں کہ اس وقت ارض پاکستان میں یقیناً ضرورت مند لوگوں کی مدد کے لیے کوشش کرنا، جب یہ اتنا عظیم عمل ہے تو اس کے لیے بہت سارے لوگ آگے بڑھ کے کوشش کرتے نظر آتے ہیں.
یقیناً ہر انسان اس کے بس میں نہیں ہوتا کہ ضرورت مند تک براہ راست پہنچے اور اس کی ضرورت کو جا کے پورا کرے۔ اس کے لیے وہ کسی نہ کسی پہ اعتماد کرتا ہے، کسی پہ بھروسہ کرتا ہے کہ میری یہ امانت ضرورت مند لوگوں تک پہنچا دی جائے۔ پیارے بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسی موضوع کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنا مقصود ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ لوگوں، رب العالمین تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ امانتیں جو ان کے صحیح حقدار ہیں ان تک پہنچا دو۔ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، اس لیے کہ امانت یہ معمولی چیز نہیں۔ رسول اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کرام کو ہر خطبے میں اس بات کی تعلیم دیتے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ما خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له، کہ کم ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا ہوگا جس خطبے میں آپ نے یہ اعلان نہ کیا ہو، لا ایمان لمن لا امانۃ له، لوگوں جس بندے کے اندر امانت داری نہیں، امانت کی پاسداری نہیں، فرمایا لا دین لمن لا امانۃ له۔ اللہ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں، لا ایمان لمن لا امانۃ له، اس بندے کے اندر ایمان ہی نہیں جس بندے کے اندر امانت داری نہیں، ولا دین لمن لا عہد له، جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا، جو عہد کیا ہے اسے وفا نہیں کرتا، فرمایا اس بندے کے اندر کوئی دین نہیں، کوئی ایمان نہیں۔ پیارے بھائیوں، رب العالمین ہم سب کو امانتوں کی ادائیگی کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو دین اسلام ہے، اس کی بنیادوں میں رب العالمین نے امانت رکھی ہے۔ خالق ارض و سما نے قرآن مجید جو میرے اللہ کا حقیقی کلام ہے، اسے زمین پر اتارنے کے لیے جس فرشتے کا انتخاب فرمایا، جہاں رب العالمین نے اسے اور بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے، قوت اور طاقت کے ساتھ ساتھ خالق ارض و سما نے اس فرشتے کا جو سب سے بڑھ کے وصف بیان کیا، لوگو انہ لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین، لوگو یہ قرآن حکیم میرے اللہ کا کلام ہے جو رب کا سچا کلام ہے، اور اسے دے کے رب العالمین نے جس فرشتے کو بھیجا ہے وہ امانت دار فرشتہ ہے، امین فرشتہ، امانت دار فرشتہ۔ اور پھر جس ہستی پہ یہ قرآن مجید رب العالمین نے نازل فرمایا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی صداقت و امانت کے چرچے نبوت سے پہلے بھی مکی زندگی میں کفار مکہ کے ہاں بھی اس قدر تھے، جب بھی ان کے سامنے بات ہوتی کہتے ہم نے محمد کو پایا ہے تو صادق اور امین پایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دشمن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے، ہرقل بادشاہ کے دربار میں جب اس نے مختلف سوالات کیے، وہاں وہ خود فرماتے ہیں، اسلام لانے کے بعد وہ اپنا پورا واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس نے جو مجھ سے سوالات کیے تھے اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ جس شخص نے تم میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کی تعلیمات کیا ہیں، وہ تمہیں کس بات کی تعلیم دیتا ہے؟ تو سیدنا ابو سفیان نے جو اللہ کے نبی کی بنیادی تعلیمات جن کا تذکرہ فرمایا وہ ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، وہ ہمیں نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، جھوٹ بولنے سے منع کرتا ہے، اور ہمیں وہ امانت داری کا حکم دیتا ہے، ہمیں خیانت کرنے سے وہ منع کرتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کے جانے لگے، ہجرت کی رات دشمن جو اللہ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیرا کیے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن، خون کے پیاسے، گھر کا محاصرہ کیے ہوئے یہ قاتل، ان کی امانتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات بھی کہ جب یہ آپ کی جان کے دشمن ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری دیکھیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے یہ ساری امانتیں ان کے سپرد کی کہ علی میں تو رات کی تاریکی میں نکل رہا ہوں، لیکن تم دن کے اجالے میں یہ میرے جو دشمن ہیں، جو میرے خون کے پیاسے ہیں، جنہوں نے میرے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، جو مجھے مکہ میں رہنے نہیں دیتے، جنہوں نے مجبور کر دیا ہے مکہ کی وادی کو چھوڑنے پر، ان کی امانتیں میں محمد کے پاس ہیں، یہ امانتیں صبح ان کے حوالے کر دینا۔ یہ تعلیم دی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں جس نے میں محمد کا کلمہ پڑھا ہے اس انسان کے اندر امانت داری ہونی چاہیے، وہ خائن نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کی امانتوں کے اندر خورد برد کرنے والا نہیں۔ العین اللہ، اس کا ایمان یہ ہو، اس کے اندر یہ ایمانی قوت اور پاور ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں دیکھ رہی لیکن میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہ امانت کس کی ہے، یہ حق کس کا ہے، یہ مجھے کیوں سونپا گیا ہے۔ اس لیے کہ میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، وَفِتْنَةُ أُمَّتِيَ الْمَالِ، میری امت کا فتنہ یہ مال و دولت ہے، مال و زر ہے۔ فرمایا یہ مال بڑا شیریں ہے اور بڑی انسان کی اس کے اندر رغبت ہوتی ہے، لیکن یاد رکھنا دنیا کے اندر یہ مال یہ بڑا لذیذ لگے گا، بڑا اس سے محبت ہوگی، لیکن یاد رکھنا کل قیامت والے دن یہ جہنم کے انگارے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں جس کی امانت ہے اس تک پہنچا دو، کل قیامت والے دن کوئی ایسے نہ آئے میرے سامنے کہ اس نے اپنی گردن پہ کوئی بکری اٹھائی ہوئی ہو، کوئی اونٹ لدا ہوا ہو اس کی گردن پہ، فرمایا سامان گائے لدی ہو، لوگوں کا سونا چاندی اس کی گردن پہ ہو، اور فرمایا یہ جانور آوازیں نکال رہے ہوں، اور پھر یہ مجھ سے آگے کہے کہ اللہ کے رسول میری سفارش کر دیں کہ رب العالمین مجھے معاف فرما دے، فرمایا پھر میں بھی ایسے انسان سے بری ہوں گا، میرے سامنے کوئی اس حالت میں نہ آئے کہ لوگوں کی امانتیں اس کے کندھوں پر، لوگوں کی امانتیں اس کے ذمے جن کے اندر اس نے خیانت کی ہو۔ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میرے پیارے بھائیو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ لوگ انسانیت زندہ ہے، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اللہ رب العزت نے زیادہ کچھ نہیں بھی دیا، لیکن اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کے اندر کمی کر کے اپنے ان بھائیوں کے لیے، اپنے ان ضرورت مند مسلمانوں کے لیے، اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اس وقت دیگر ممالک بھی، اور پھر کتنی سیاسی تنظیمیں، دینی تنظیمیں، مختلف افراد انفرادی طور پر، میرے پیارے بھائیوں لیکن بات اصل ہے امانت داری کی ادائیگی کی، کہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری جو سونپ دی ہے، جو ذمہ داری تم نے اٹھا لی ہے، اب اس کی ادائیگی یہ اس سے بڑا کام ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں جس نے تمہارے پاس امانت رکھوا دی ہے اب وہ امانت اس کے حقدار کے حوالے کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں مجھے 5-6 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، میں محمد مصطفیٰ تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور ان 6 چیزوں میں ایک چیز یہ ہے، فرمایا جب تمہارے پاس امانت آئے اس امانت کے اندر خیانت نہ کرو،
وہ امانت صحیح معنوں میں حقدار تک پہنچا دو، فرمایا میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو انسان دنیا سے رخصت ہوا اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہوئی، فرمایا وَهُوَ بَرِيءٌ مِّن ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ، تین چیزوں سے بری ہوا اس وقت جب روح جسم سے جدا ہوئی، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں اللہ اسے جنت نصیب فرمائیں گے۔ تین جرم اس انسان کے اندر نہ ہوں جب اس کا روح اس کے جسم سے جدا ہو، فرمایا وہ اللہ کی جنت کا مہمان ہوگا۔ پہلے نمبر پہ فرمایا الکبر، اس کے اندر غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، کسی انسان کو حقیر نہ جانے۔ یاد رکھیں میرے اللہ نے اگر آپ کو پیسہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو عہدہ دیا ہے، میرے رب نے آپ کو حسن دیا ہے، میرے رب نے آپ کو کسی بھی نعمت سے نوازا ہے، کبھی بھی اس انسان کو جو اس نعمت سے محروم ہے کبھی بھی اپنے سے حقیر اور کمتر نہ جانے، اس لیے کہ کبر بات ہی اس نام کا ہے، بطر الحق و غمط الناس، فرمایا تکبر یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو اپنے سے حقیر اور گھٹیا جاننا، اور حق آئے تو اس کو ٹھکرا دینا، اسے تکبر کہتے ہیں۔ حق کو ٹھکرا دینا، پرواہ نہ کرنا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر جاننا، اسے تکبر کہتے ہیں۔ سلف کتنے محتاط تھے، فرماتے میں جب عمر میں بڑے کو دیکھتا ہوں کہتا ہوں یا اللہ یہ مجھ سے تو بہتر ہی ہوگا، کیوں کہ میں نے کم عبادت کی ہے، اس کی عمر زیادہ ہے، اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی، مجھ سے تو یہ اللہ کے ہاں بہتر ہی ہوگا۔ جب اپنے سے چھوٹے کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ یہ مجھ سے تو بہتر ہی ہوگا، اس لیے کہ اس کی عمر تھوڑی ہے تو اس کے گناہ بھی تو تھوڑے ہوں گے، اس لیے مجھ سے یہ بھی بہتر ہے۔ کسی کو حقیر نہ جانے، کسی کو کم تر نہ جانے، کسی کو بھی دھتکارے نہ، کسی کو بھی دھکا نہ دیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ کا قرآن کہتا ہے مانگنے والا جب تمہارے در پہ آئے، أَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، نہیں دینا نہ دو، تمہارے پاس نہیں ہے اچھے طریقے سے دعا دے کے معذرت کر لو، لیکن وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی سائل کو کبھی جھڑکنا نہیں، اس لیے کہ میرے اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے۔ فرمایا کبر سے بری ہو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا الغلول، فرمایا جو دنیا سے اس کی روح پرواز کی اس حالت میں کہ وہ خیانت سے بری ہوا، اس نے خیانت نہیں کی۔ اور یاد رکھیں خیانت صرف کھربوں اربوں کی نہیں ہوتی، کروڑوں اور اتنی ہی خیانت نہیں ہوتی، ایک سوئی کی بھی خیانت ہوا کرتی ہے، ایک روپے کی بھی خیانت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے کہ جس بندے کے اندر خیانت موجود ہے اس کو جتنا موقع ملا ہے وہ اتنی خیانت کر رہا ہے، اسے 50-100 کا موقع مل رہا ہے وہ اس میں خرد برد کر رہا ہے اور خیانت کر رہا ہے۔ اسی کو اگر اربوں کھربوں کی ذمہ داری ملے گی یہ اس میں بھی باز نہیں آئے گا، اس کو تو چانس ہی نہیں مل رہا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اپنا مزاج بنائیں، اللہ کے نبی کی تعلیم کیا ہے، محمد مصطفیٰ کا اسوہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری دیکھیں۔ فرمایا میں اپنے بستر پہ آتا ہوں اور بستر پہ میں پڑی ہوئی ایک کھجور پاتا ہوں، لیکن میں اس خوف اور ڈر سے نہیں کھاتا کہ کہیں یہ صدقے کی نہ ہو جو لوگوں کا مال ہے جس پہ میرا حق نہیں، اس لیے کہ صدقہ میرے اوپر حرام ہے۔ ایک کھجور، فرمایا میں وہ ایک کھجور نہیں کھاتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ میرا کوئی حق نہیں، میں اس سے بھی ڈرتا ہوں کہ اگر وہ صدقے کی ہوئی تو اللہ کے ہاں تو وہ پھر حرام ہے میرے لیے، فرمایا میں اس کے بارے میں بھی خوف کھاتا ہوں۔ پیارے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیانت سے بری ہوا، اور تیسری چیز والدین، فرمایا قرض سے بری ہوا۔ جو بندہ دنیا سے رخصت ہوا تین چیزوں سے بری تھا، تکبر اور خیانت اور قرض۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خالق ارض و سما اسے جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں۔ رب العالمین ہمیں ان جرائم سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
منافق کی علامات میں اس کو بنیادی علامت قرار دیا. فرمایا منافق کی جو 3 علامتیں ہیں، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. فرمایا یہ بندہ منافق ہے، چاہے اپنے آپ کو جتنا مرضی پکا مسلمان کہتا رہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ لفظ ہیں وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، وہ نمازیں بھی پڑھتا ہو، وہ روزے بھی رکھتا ہو، وہ سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں. فرمایا وہ منافق آدمی ہے جس میں یہ 3 علامتیں موجود ہوں. اور اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک ہے تو فرمایا اس کے اندر یہ نفاق کی علامت موجود ہے. اسے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور رب سے معافی مانگنی چاہیے. فرمایا پہلی علامت منافق آدمی کی، اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. مومن محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کا میرے اللہ پہ ایمان ہوتا ہے، فرمایا وہ بزدل ہو سکتا ہے، وہ بخیل بھی ہو سکتا ہے، لیکن مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، مومن جھوٹ نہیں بولتا. فرمایا یہ منافق آدمی کی علامت ہے کہ وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. اور فرمایا تیسری علامت، فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب لوگوں کی امانت اس کے پاس آ جائے تو اس امانت کے اندر خیانت کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. اور رب العالمین امانت کی صحیح ادائیگی کی اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے. دین اسلام کے اندر امانت، اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے قرآن حکیم کو بھی امانت کہا ہے. قرآن حکیم یہ بھی امانت ہے. اور اسی طرح انسان کی اولاد، یہ بھی انسان کے پاس ایک امانت ہے. اگر اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتا، اولاد اسے یہودی اور عیسائی اور مجوسی بننے کی بجائے اس کو اسلام کی تعلیم دلواتا ہے، اس کو صحیح راستہ دکھاتا ہے، یہ امانت کی ادائیگی ہے. اور اگر ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، جدھر کو مرضی ان کا رخ ہے جا رہے ہیں، یہ امانت، اس کے اندر اس نے خیانت کی ہے. رب العالمین کی بارگاہ میں کل اس امانت کے بارے میں بھی اس سے سوال ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور سلف صالحین باقاعدہ اس بات کا اعلان کیا کرتے تھے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالصَّبِيُّ أَمَانَةٌ عِنْدَ وَالِدَيْهِ، لوگوں یہ بچہ جو ہے، بیٹا بیٹی اولاد، یہ ماں باپ کے پاس امانت ہے. اسی طرح رب العالمین نے انسان کو اگر عہدہ دیا ہے، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ بھی امانت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں جب یہ امانتیں نااہل لوگوں کے سپرد کی جائیں گی، عہدے کی امانتیں، ایک شخص جس کے اندر اہلیت ہی نہیں اسے عہدہ سونپ دیا گیا، فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، امانت یہ ضائع کب ہوگی؟ جب نہ اہل لوگوں کے عہدے سپرد ہوں گے. فرمایا اس وقت پھر تم قیامت کا انتظار کرنا. اور اہل کون لوگ ہوا کرتے ہیں؟ صرف ڈگریوں والے، صرف تعلیم یافتہ، صرف طاقت والے نہیں. قرآن مجید نے جن لوگوں کو عہدے کا اہل قرار دیا ہے، ان کے اندر اس عہدے کو سنبھالنے کی قوت، طاقت اور پاور کے ساتھ ساتھ قرآن نے دوسری خوبی جو بنیادی ذکر کی. آج ہمارے معاشرے کے اندر بد امنی اور کرپشن اور پتہ نہیں رشوت اور حرام خوری اور یہ چیزیں ختم کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے کسی کو عہدہ سونپنے کے لیے جو بنیادی وصف پیش کیا تھا، مسلمانوں نے اسے چھوڑ دیا. رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا طاقتور بھی ہو، عہدے کو سنبھالنے کی ہمت اور طاقت بھی رکھتا ہو، اور ساتھ دوسری خوبی اس میں یہ ہو کہ وہ بندہ خائن نہ ہو، امانت دار ہو. فرمایا عہدے کا اہل وہ ہوتا ہے جس کے اندر امانت داری ہو. جو بندہ اہل ہے علم کے لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، لیکن اس کے اندر امانت داری نہیں، فرمایا اس کے سپرد عہدہ نہ کیا جائے. قرآن مجید کے اندر خالق ارض و سما نے سیدنا جبرائیل امین کا وصف پیش کیا. فرمایا انہ لقوی امین، وہ فرشتہ طاقتور بھی ہے، ذمہ داری نبھا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ امانت دار بھی ہے.
اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب عزیز مصر کو کہا تھا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے آپ وزیر خزانہ بنائیں، یہ خزانوں کی ذمہ داری مجھے سونپے، کیوں؟ میں حفیظ بھی ہوں اور امین بھی ہوں، میں امانت دار بھی ہوں، صحیح معنوں میں علیم بھی ہوں، اس کام کا ماہر بھی ہوں، اور اس میں امانت کی حفاظت بھی کر سکتا ہوں، میں خیانت نہیں کروں گا۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس بچی نے جو سفارش کی تھی اپنے والد کے سامنے جا کے، یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین، ابا جان آپ اس نوجوان کو جس نے آج ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، آپ اسے مزدور رکھ لیں، اس کو یہ ذمہ داری سونپ دیں کہ وہ ہمارے گھر کا نظام سنبھالے، کیوں؟ اس میں دو خوبیاں ہیں، القوی الامین، وہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، اس کے اندر خیانت نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، سیدنا سلیمان علیہ السلام قرآن مجید کے اندر وہ پورا ملکہ سبا کا قصہ سورہ نمل کے اندر، وہاں جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ کون ہے جو اس ملکہ کا عرش میرے پاس وہ لے کے آئے، اس کا تخت، تو اس وقت قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ اس جن نے کیا کہا تھا کہ سیدنا سلیمان سے کہا آپ یہ ذمہ داری مجھے سونپیں، میں آپ کے یہاں سے کھڑا ہونے سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس پہنچا دوں گا، کیوں؟ میں طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، آپ مجھے یہ ذمہ داری سونپیں اس لیے کہ میرے اندر عہدہ یہ سنبھالنے کی طاقت بھی ہے، ذمہ داری نبھا بھی سکتا ہوں، اور مجھے عہدہ مل گیا تو میں خیانت نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر سے کہا تھا یا ابا ذر انک ضعیف وانھا امانہ، ابو ذر یہ عہدہ یہ بہت بڑی امانت ہے، تم کمزور آدمی لگتے ہو مجھے، تمہارے اندر اس عہدے کو اس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت نہیں۔ فرمایا جو 10 افراد کی بھی ذمہ داری لے گا کل قیامت والے دن یہ ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے، اس کا عدل اسے چھڑائے گا یا اس کا ظلم اور اس کی خیانت اسے تباہ و برباد کر دے گی۔ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں امانت کی ادائیگی کی رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں یہ جو آنکھ ہے اس کی خیانت کو بھی قرآن مجید نے خیانت قرار دیا ہے۔ آپ اپنی آنکھ سے وہ دیکھتے ہیں جو دیکھنا آپ کا حق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک شخص آپ کے گھر میں جھانک رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو یہ لوہے کی کنگھی میں مار کے تمہاری آنکھ نکال دیتا۔ کس نے کہا؟ رحمت للعالمین پیغمبر نے، جس نے خون کے پیاسے اور جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ یہ آنکھ اگر کوئی ضائع کر دے تو اسلام کہتا ہے 50 اونٹ اسے دیت دینی پڑے گی، دونوں آنکھیں نکال دیں تو قتل کے برابر اسلام نے دیت رکھی۔ اگر تو قصاص لینا چاہتا ہے تو قصاص میں دونوں آنکھیں نکالی جائیں گی، اور اگر دیت لینا چاہتا ہے تو قتل کے برابر دیت ہے، 100 اونٹ کے برابر۔ لیکن اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانک رہا ہے، یہ آنکھ کی خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے، تو خیانت کرنے کی وجہ سے یہ آنکھ اللہ کے ہاں اتنی حقیر ہو گئی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مجھے پتہ چل جاتا تو میں تمہاری آنکھ نکال دیتا، اس لیے کہ تمہارا حق نہیں ہے کسی کے گھر میں جھانکنا۔ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی امانت اس کی اللہ رب العزت حفاظت اور اس کی صحیح معنوں میں ادائیگی کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ سلف صالحین صحابہ کرام کیا مزاج تھا، امانت کے حوالے سے کتنے فکر مند۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امانت داری کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص کسی شخص کے پاس گیا، بنی اسرائیل کا قصہ، کہ مجھے 1000 دینار مجھے قرض چاہیے، 1000 دینار قرض مانگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو قرض دیتا ہوں، لیکن ذمہ دار کون ہے، کون ذمہ دار ہے کہ یہ قرض واپس کرو گے؟ اس نے کہا میرا ذمہ دار میرا اللہ ہے،
میرا اللہ گواہ ہے میں آپ کا قرض واپس کروں گا۔ وہ لے کے چلا گیا۔ ایک وقت متعین ہوا کہ فلاں موقع پر یہ اپنے قرض کو ادا کرے گا۔ وہ شخص جو قرض لے کے گیا تھا، صحیح بخاری میں یہ پورا قصہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قرض کی ادائیگی کا دن آیا، یہ شخص قرض ادا کرنے والا حسب وعدہ کہ میں نے اللہ کو گواہ بنایا تھا کہ تمہاری یہ امانت تم تک واپس پہنچے گی، فرمایا وہ اپنے حسب وعدہ وہ اس سمندر کے کنارے آیا، کوئی کشتی مل جائے تاکہ یہ جس کی امانت ہے اس تک پہنچا دوں، لیکن کشتی کا انتظار کرتا رہا، کوئی کشتی نہیں ملی۔ شام کا وقت قریب ہو گیا، دیکھتا ہے کہ ایک لکڑی پڑی ہے، لکڑی کو اٹھایا، اس کو اندر سے چیرا اور اس میں جگہ بنا کے وہ 100,000 دینار اس میں رکھے اور کہا یا اللہ یہ امانت ہے، میں نے وعدہ کیا تھا، تجھے گواہ بنایا تھا، یا اللہ تو جانتا ہے کشتی مل نہیں رہی، اب اس امانت کو اس کے اصل حقدار تک پہنچانا یا اللہ تیرا کام ہے۔ اس لکڑی کے سپرد کی وہ امانت اور اسے سمندر میں ڈال دیا۔ ادھر قرض لینے والا وہ حسب وعدہ کنارے پہ آیا، شام تک انتظار میں بیٹھا ہے کہ چلیں، وعدہ تھا، اللہ کو گواہ بنایا تھا کہ امانت واپس پہنچے گی، انتظار میں ہے، لیکن وہ شخص نہیں آیا۔ شام کے قریب جب واپس جانے لگا تو دیکھتا ہے کہ ایک لکڑی بڑی تیزی سے تیرتی ہوئی آ رہی ہے کنارے کی طرف، نظر پڑ گئی، کہا چلو کچھ نہیں ملا، یہ لکڑی اٹھا لیتا ہوں، گھر لے جاتا ہوں، اور کچھ نہیں تو ایندھن تو بن جائے گی۔ لکڑی کو اٹھایا، اپنے کندھے پہ رکھا اور اپنے گھر چل دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لکڑی کو چیرا، دیکھتا ہے کہ اس میں وہ 1000 دینار اور ساتھ وہ لکھی ہوئی تحریر کہ اللہ کے بندے میں نے رب کو گواہ بنایا تھا کہ تیری امانت تجھ تک پہنچاؤں گا، لیکن کشتی نہ ملنے کی وجہ سے میں نے اس لکڑی کی امانت سپرد کی اور یہ آپ کی امانت آپ تک پہنچا دی۔ اس نے وہ رکا بھی پڑا، امانت لے لی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ شخص دوبارہ 1000 دینار جمع کر کے پھر آیا، اس لیے کہ اسے تو نہیں پتا تھا کہ امانت اصل حقدار تک پہنچی یا نہیں پہنچی۔ یہ ہے امانت داری کہ جب میرے اللہ کے نام پہ آپ نے بات کی ہے، میرے اللہ کو گواہ بنایا ہے، رب کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، تو پھر اصل حقداروں تک وہ امانت پہنچانا یہ ذمہ داری ہے۔ اگر اس نے خیانت کی تو پھر کتنا بڑا خسارہ ہے۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کو امانت دار بنایا گیا، لوگوں نے اسے ذمہ دار بنایا، خزانچی بنایا کہ یہ ہماری امانتیں ہیں، لاکھوں میں، ہزاروں میں، اربوں میں، آپ آگے فلاں ضرورت مند تک پہنچا دیں۔ فرمایا اس شخص نے وہ امانت جیسے وصول کی تھی اسی طرح اس میں خوشی کے ساتھ، دل کے اندر کوئی کڑن نہیں، کوئی تنگی نہیں، فرمایا اصل حقداروں تک وہ امانت پہنچا دی۔ فرمایا اس کا یہ صحیح معنوں میں امانت کا ادا کر دینا میرے اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، فرمایا جتنا وہ صدقہ کرنے والے وہ اربوں کھربوں لاکھوں کی تعداد میں، فرمایا جتنا اجر میرا اللہ ان کو دے گا اتنا اس امانت دار خزانچی اور ذمہ دار کو بھی رب العالمین ان کے برابر اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ یہ امانت داری، وہ شخص دوبارہ آیا، کہا یہ آپ کی امانت آپ لے لیں، کہا آپ نے وہ امانت بھجوا دی تھی اور مجھے مل گئی۔ وہ بھی امانت دار کہ امانت تو پہنچ چکی ہے، اب دوبارہ وصول نہیں کی، کہا آپ نے اللہ کے نام پہ لی تھی، رب کے سپرد کی، میرے اللہ نے مجھ تک پہنچا دی اور وہ امانت میں رسیو کر چکا ہوں۔ پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے ایک اور واقعہ بیان فرمایا، یہ بھی بنی اسرائیل کا واقعہ۔ فرمایا دو شخص تھے، ایک نے زمین بیچی، دوسرے نے زمین خریدی، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر قصہ موجود ہے۔ فرمایا جس نے زمین خریدی تھی جب اس نے ہل چلایا تو اس میں سے سونے کا مٹکا نکل آیا۔ خریدنے والا کہتا ہے کہ میں نے زمین خریدی تھی، میں نے سونا نہیں خریدا، لہذا یہ سونا میرا نہیں، اس کے اوپر میرا کوئی حق نہیں۔
بیچنے والا کہتا ہے میں نے جب زمین بیچ دی تو جو کچھ اس میں تھا سب بیچ دیا ہے، لہٰذا زمین بھی بیچ دی، اب یہ بھی آپ کا ہے، میں بھی نہیں لوں گا۔ دونوں اس بات سے انکاری ہیں، ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ دوسرا لے جائے، میں نہیں لوں گا اس لیے کہ اس کے اوپر میرا حق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امانت داری کی مثال، دونوں شخص اپنی اپنی جگہ پہ مصر ہیں۔ فیصلہ کیا گیا، قاضی کے پاس جب فیصلہ گیا اس نے پوچھا کہ تم دونوں کی اولاد ہے؟ کہا ہاں اولاد ہے۔ ایک کے پاس اللہ نے بیٹا دیا تھا، دوسرے کو اللہ نے بیٹی دی تھی، کہا دونوں اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کر دو اور یہ ساری دولت ان پہ خرچ کر دو۔ میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین ہمارے اندر بھی ایسی امانت داری اللہ پیدا فرمائے۔ سلف صالحین اللہ نے ایسے نے اتنی عظیم برکتیں دیں اور اتنے بڑے بڑے نام۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ 10 لاکھ احادیث کے حافظ، 10 لاکھ احادیث کے حافظ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ شام گئے علم حدیث کے حصول کے لیے۔ وہاں اپنے کسی ساتھی دوست سے قلم لیا عاریتن کہ میں نے لکھنا ہے، کتابت کرنی ہے، میرے پاس قلم نہیں، قلم کے ساتھ احادیث لکھتے رہے۔ وہاں شام سے مرو کا واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ جب مرو واپس پہنچے تو دیکھا کہ سامان کے اندر وہ قلم تو میرے ساتھ ہی آ گیا ہے، امانت لی تھی واپس کرنا یاد نہیں رہا۔ اور یہ اس دور کی بات ہے جب سواریاں اونٹ کی شکل میں یا پیدل سفر ہوا کرتے تھے محدثین کے، اور شام سے مرو کا سفر 1881 کلومیٹر، 1900 کلومیٹر سفر ایک قلم کی واپسی کے لیے کہ یہ امانت تھی، اور اللہ فرماتے ہیں امانت اس کے حقداروں تک واپس پہنچا دو۔ مرو سے واپسی کا سفر شروع کیا اور 1900 کلومیٹر کا یہ سفر واپس طے کیا، اور جا کے وہ قلم اس کے حوالے کی جس کی وہ قلم تھی کہ میرے بھائی یہ آپ کی امانت تھی، آپ اپنے پاس رکھیں، اس پہ میرا کوئی حق نہیں۔ کہ رب العالمین بھی اتنی برکتیں دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیں، حرام جس پیٹ میں جاتا ہے اللہ پھر بہت ساری خیر و برکتوں سے اللہ محروم کر دیتے ہیں۔ کبھی بھی اپنی اولاد کی پرورش حرام مال سے نہ کیجیے، بھوکے بیٹھے رہیں یہ برداشت کر لیں، لیکن حرام کھلانا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے بخاری کو ایسی عظمت نہیں دی جس میں ایک بہت بڑا کردار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا بھی تھا۔ جب فوت ہونے لگے جتنی کمائی تھی اپنے وراق خزانچی کے حوالے کی اور کہا یہ میری رقم ہے جو میں نے محنت کر کے کمائی ہے، یہ میں نے اپنے بچے کی پرورش کے لیے یہ پیسہ جمع کیا ہے، اس سے میرے بیٹے محمد کی پرورش کی جائے۔ اور اس کے اندر حرام تو دور کی بات ہے، شبے کا بھی ایک درہم موجود نہیں۔ یہ اس قدر کھری اور سچی اور سچی حلال کمائی ہے کہ اس میں شبے کا بھی شائبے کا بھی ایک درہم بھی موجود نہیں۔ رب العالمین ہمیں بھی ایسی امانت داری اللہ نصیب فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اگر آپ کے اوپر لوگوں کا اعتماد بنایا ہے، پھر اس اعتماد کو لوگوں کی نظروں میں ہی نہیں بلکہ میرے اللہ کے ہاں صحیح معنوں میں سرخرو ہونے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ یہ وقت تو گزر جائے گا، اور دنیا کا یہ پیسہ، دنیا کی یہ دولتیں یہ کبھی بھی سدا ساتھ نہیں رہتی۔ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے، یہ مال ساتھ نہیں جائے گا، عمل ہی انسان کا قبر میں ساتھی ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شخص جو اللہ کے نبی کے ساتھ میدان جہاد میں شریک تھا، کرکرا نامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جب اس کو ایک تیر لگا گردن کے اندر اور فوت ہو گیا، لوگوں نے کہا جنت میں چلا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے ایک چادر خیانت کی تھی، اس نے مال غنیمت میں سے چھپا لی تھی، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ چادر جو اس نے غنیمت کا مال جس کے اوپر اس کا بھی حق نہیں تھا اس نے چھپا لی۔ فرمایا اس آگ کو اللہ نے، اس چادر کو رب کبریا نے جہنم کی آگ کا بنا دیا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پر وہ چادر آگ کے شعلوں کی طرح بھڑک رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی
ہم سب کو اللہ محفوظ فرمائے اور امانتیں صحیح معنوں میں ان کے حقداروں تک رب العالمین پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن کے نام پہ وصول کی گئی ہیں، جن کے لیے وصول کی گئی ہیں، ان تک یہ امانت پہنچانا یہ ذمہ داری ہے، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو برات کا اعلان کر دیں کہ میں یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتا۔ دنیا کے اندر حساب دینا آسان ہے، میرے رب کی بارگاہ میں حساب بڑا مشکل ہوگا۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے اور صحیح معنوں میں ان ضرورت مندوں کی اللہ میں ضرورتیں پوری کرنے کی اپنی طاقت کے مطابق توفیق بخشے۔ باقی حقیقی معنوں میں ان کی حالت جو اس وقت بن چکی ہے اسے بحال کرنا یہ صرف میرے اللہ کا کام ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔